ویئرڈ وے کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہوں گی۔ تو کل میں نے آپ کو جھگی والی کی کہانی سنائی جو کہ پارٹ 1 تھا۔ اب پارٹ 2 وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کل اینڈ کیا تھا۔ تو وہ جھگی والی زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے اور اس کے پاؤں میں بھی پڑتی ہے کہ صاحب ایک بار آپ مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن فیضان کہتے ہیں کہ میرا اس کے رونے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے مزار پہ اپنی دعا مانگی اور میں چلا آیا۔ گھر آ کر ہم سب کچھ بھول بھال گئے، بس تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسی پاگل لڑکی ہے، بھلا میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں، کہاں وہ اور کہاں میں، کیونکہ میں تو کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اسی کو مانگنے کے لیے تو میں دربار پر گیا تھا۔ اب ہم گھر آ جاتے ہیں اور تھوڑا بہت ڈسکس کر کے بس ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب 2-3 دن کے بعد میرا اپنا شہر میں جانے کا وقت ہو جاتا ہے اور میں واپس اسلام آباد چلا جاتا ہوں۔ اب اسلام آباد گئے ہوئے مجھے 2 ہی دن ہوئے تھے تو میرے خالہ اور خالو بہت خوشی سے ہمارے گھر آئے مٹھائی کے ڈبے لے کر، اور ہمیں کہا کہ ہمیں فیضان کا رشتہ اپنی بیٹی شہلا کے لیے قبول ہے۔ تو یہ سن کر میری تو خوشی کا جیسے ٹھکانہ ہی نہیں رہا، اور میں بہت خوش ہوا کہ دیکھو کراچی والے بابا نے کیسے میری دعا قبول کر لی۔ واقعی یاسر صحیح کہتا تھا کہ اس مزار پر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو میری دعا بھی قبول ہو گئی اور 2 مہینے کے بعد ہم نے شادی کی ڈیٹ رکھی اور ہماری شادی بہت دھوم دھام سے، بہت خوشی سے انجام پائی۔ میں شہلا کو پا کر بہت خوش تھا، اتنا خوش جیسے پوری دنیا جہان کی خوشیاں مجھے مل گئی ہوں۔ میرے زمین پر پاؤں ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ رفتہ رفتہ 2-4 ماہ گزرے اور ہم اپنی خوشیوں میں تھے کہ ہمیں 4-5 ماہ کے بعد پھر یاسر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ یار فیضان، اس جھگی والی لڑکی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ واقعی صحیح کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو صاحب، میں تو آپ سے سچی محبت کرتی ہوں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے واقعی مر کے دکھا دیا۔ فیضان، وہ تم سے صحیح سچی محبت کرتی تھی، تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں نے کہا یاسر، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، محبت تو وہ کرتی تھی مجھ سے، میں تو اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں تو شہلا سے محبت کرتا تھا اور دل سے محبت کرتا تھا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہی تو میں دربار پر آیا تھا، اور میں نے کتنی کوشش نہیں کی شہلا کو پانے کی، اور آخرکار میں نے شہلا کو پا لیا۔ بس کافی دیر تک ہم اس کی جھگی والی کی باتیں کرتے رہے اور اسی طرح ٹائم گزر گیا۔ اب مجھے اپنی منت اتارنے کا خیال آیا تو میں نے دوبارہ اپنی بیگم کے ساتھ کراچی جانے کا ارادہ کیا۔ تقریباً ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ تو ہم کراچی منت اتارنے کے لیے یاسری کے گھر پر ٹھہرے، اور یاسر مجھ سے کافی دیر باتیں کرتا رہا کہ اس جھگی والی کے لبوں پر آخری دم تک تمہارا ہی نام تھا۔ آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ فیضان فیضان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی خدایا ایک بار مجھے فیضان سے ملا دو، خدایا ایک بار مجھے فیضان سے ملا دو، اور وہ تمہارا نام لیتے لیتے دنیا سے چلی گئی۔ بہرحال میں نے ہر بات کو اگنور کیا کیونکہ میری بیگم تھی، اس کے سامنے میں نے اس سے یہ باتیں کرنے سے منع کر دیا۔ اب ہم مزار پر چلے گئے، وہاں پہ ہم نے اپنی منت اتاری۔ میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا اور تھوڑا بہت میں نے اس کو اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد برابر والے قبرستان میں جو مزار کے دوسری سائڈ پر تھا، وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ جھگی والی لڑکی، اس کی قبر وہیں پر ہے۔
تو میں اور میری بیوی نے مل کے اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کی، اور اس کی قبر سے بھی اداسی ٹپک رہی تھی۔ ہاں، میں نے ایک کام ذرا تھوڑا اچھا کیا، وہ یہ کہ میں نے اس کی قبر پکی کروا دی۔ اور گھر آ کر ویسے مجھے تھوڑا بہت افسوس ہوا کہ واقعی یہ لڑکی تو جنونی تھی اور اس نے پیار میں جان دے دی۔ یہ جو کہتی تھی اس نے کر دکھایا، اور یہ واقعی ہی سچی محبت کرتی تھی۔ لیکن محبت تو یک طرفہ تھی، میں تو اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جس کو چاہا وہ مجھے مل گئی، لیکن اس کی قسمت میں شاید میں نہیں تھا، اور اس کی موت شاید ایسے ہی لکھی تھی، اور اس نے ایسے ہی مرنا تھا۔ بس یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوں۔ اب میرے 2 بچے ہیں، اب بھی جب مجھے کبھی خیال اس لڑکی کا آتا ہے تو مجھے تھوڑا بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھری جوانی میں بیچاری چلی گئی۔ بہرحال خدا اس کی مغفرت فرمائے۔ تو دوستو، میری آج کی آپ کو کیسی لگی؟ اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔